السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں ہوں مفتی غلام یاسین نظامی۔ سنو FM 89.4 کے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سنو پنجاب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت پہ بات کریں گے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور کسی تعریف کے بھی محتاج نہیں ہے۔ آپ کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ کرنے والے آپ کے ذکر کی برکت سے ان کی زبانیں پاک و صاف ہو جاتی ہیں، ان کے دل پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا مبارک ذکر ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین کا۔ آپ حضور کے منظور نظر ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، نواسہ رسول ہیں، صبت رسول ہیں۔ آپ کی ذات ببرکات اہل بیت کے دلوں کی دھڑکن ہے اور صحابہ کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ شبیہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو جو حسین سے محبت کرے میرے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حسین کی محبت اہل ایمان کے لیے کس درجہ ضروری ہے اور کس قدر ضروری ہے۔ حسین کی محبت کے بغیر اہل ایمان کا گزارا نہیں ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے: میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دارین کی نجات اور فلاح کا دار و مدار اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے۔ اور امام حسین کی ذات ببرکات اہل بیت اطہار کا درخشندہ ستارہ ہے۔ تو آج ہم ان کی شہادت پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں شہید کا جو مقام اور مرتبہ بلند فرمایا ہے، اللہ رب العزت کا فرمانا ہے شہید زندہ ہیں، انہیں رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، یعنی ان کے مردہ ہو جانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کرنا۔ اور ایک بندہ مومن کے دل کا یہ ارمان ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات سید الشہداء ہیں، سید و شباب اہل الجنہ ہے۔ آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں بسر کیا ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کا درس دیا ہے اللہ کے فرمان پر عمل کیسے کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کیسے کرتے ہیں۔ اور آپ نے اہل ایمان کو اس بات کا درس بھی دیا ہے ضرورت پڑے جب دین کو، تو دین کی ضرورت کے لیے اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دو، پیچھے نہیں ہٹنا، اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دو، کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دین کا عطا کرتا ہے۔ مال ہے، اولاد ہے، آپ کی اپنی جان ہے، یہ سب اللہ کی ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جب ان کو قربان کرنے کا وقت ہے تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہی وجہ ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات مدینہ منورہ سے روانہ ہوتی ہے۔ اب اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا ان کی قبر انور پر جا کر حاضری دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، پھر اپنے نانا جان کی قبر انور پر تشریف لے جاتے ہیں، سلام نیاز پیش کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ نے اور اس کے پیارے رسول نے مجھ پر عائد کی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مجھے استقامت کی دولت نصیب فرما۔ اور پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں،
اور مکہ مکرمہ دوران طواف جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوفہ کے رہنے والے لوگ یزید کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، وہ آپ کو اپنی مدد اور اپنی نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، پہلے خطوط لکھے گئے، قاصد بھیجے گئے، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات نے کوفہ کے حالات کو جاننے کے لیے اپنے سفیر، اپنے چچا زاد بھائی جناب سیدنا مسلم بن عقیل کو وہاں پر بھیجا، اور وہاں کے زمینی حالات کا جائزہ لیں۔ جناب سیدنا مسلم بن عقیل اپنے 2 صاحبزادوں کے ساتھ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والے لوگ آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم حسین کے ساتھ وفا کریں گے جی، ہم حسین کے لیے اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور 30,000 کے قریب لوگ جناب سیدنا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جناب سیدنا مسلم بن عقیل امام علی مقام سیدنا امام حسین کو خط لکھتے ہیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، بلا شبہ لوگ آپ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، مدینہ سے مکہ مکرمہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے رفقائے کار کے ساتھ وہاں پر تشریف لے جاتی ہے، اور وہاں پر جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوفہ والے لوگ آپ کو اپنی مدد اور نصرت کے لیے بلا رہے ہیں، تو آپ کوفہ والوں کی مدد کے لیے حج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں 25 حج پیادہ فرمائے ہیں، پیدل آپ نے حج کیے ہیں، اور 26واں حج لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن آپ کو اپنی مدد کے لیے بلائے تو آپ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں، پورا نہیں کر سکتے تو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کوشش پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں تو کل قیامت والے دن اللہ پاک آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ جناب سیدنا امام حسین پھر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں کربلا کے مقام پر یزید اپنے گورنر ابن زیاد کو، پہلے وہ بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں کا گورنر اپنے بھائی کو مقرر کرو، اور تمہیں کوفہ کا گورنر جو ہے وہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ پہلے کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، اسے معزول کر دیا جاتا ہے، اور ابن زیاد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے جرنیل ابن سعد کے ساتھ اور شمر کے ساتھ، خولی کے ساتھ، سنان کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے اپنی فوج کو عمر بن سعد کی قیادت میں کربلا کے مقام پر بھیج دیتا ہے، اور کربلا کا مقام دریائے فرات کے کنارے ہے، وہاں پر امام علی مقام سیدنا امام حسین کا راستہ روکا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوفہ جانے تو دو، کوفہ والوں سے مجھے بات تو کرنے دو، اگر کوفہ والے یہ کہیں کہ ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کو یہیں پر روک کے رکھنا ہے۔ یکم محرم الحرام کو امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک آپ وہیں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو کھانے پینے کی تمام ضرورت کی چیزیں وہ آپ تک پہنچائی نہیں جاتی، اور کوفہ میں سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کروا دیا تھا، کوئی اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا اور اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا جائے گا۔ اب اس خوف کے عالم میں، اس دہشت کے عالم میں کون باہر نکلنے کو تیار تھا؟ وہی کوفہ والے کہ جو پہلے سیدنا امام حسین کی عقیدت اور محبت کا دم بھر رہے تھے۔
جناب سیدنا مسلم بن عقیل کو اپنی وفاؤں کا یقین دلا رہے تھے، آج وہی کوفہ والے ہیں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی باہر نکلے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا کے مقام تک پہنچی ہے تو ان کے لیے پہنچی ہے، ان کی جان مال عزت اور گھر بار کے تحفظ کے لیے پہنچی ہے، اور جن کے تحفظ کے لیے آپ وہاں پر پہنچے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوفہ کی گلیوں میں سناٹا اور خوف کا یہ عالم تھا۔ اس عالم میں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات جب ہر طرف سے دشمن نے آپ کو گھیر لیا، یہاں تک کہ پانی تک آپ کی ذات ببرکات اور آپ کے گھر والوں کے لیے بند کر دیا گیا، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات نے وہاں پر خیموں کا اہتمام فرمایا، اور خیموں کے اندر بیویاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ نواسہ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات نے دشمن کو بار بار مذاکرات کی پیشکش کی، صلح کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے آپ کی کسی بھی پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور جنگ میں آپ اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہیں، اپنے بھائی سیدنا عباس غازی عباس کو پیش کرتے ہیں، اپنے بھتیجے اپنے بھانجوں کو پیش کرتے ہیں، آل عقیل ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں، آل عباس کے بچے وہاں پر ہوتے ہیں، آپ کے رفقائے کار جن میں صحابہ کرام بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس عالم میں آپ کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں، روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے 72 تن تھے، وہ سارے کے سارے تن یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا 6 ماہ کا بچہ علی اصغر جس کے سینے پر تیر لگتا ہے کسی بدبخت کی طرف سے اور وہ جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اور اس وقت امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا بڑا بیٹا جناب سیدنا علی اکبر، اس کا لاشا جو ہے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، آپ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے میں لے کر آتے ہیں، بیویاں جو ہیں وہ رونا شروع کرتی ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین دلاسا دیتے ہیں، فرماتے ہیں غم نہ کرو، یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دیا ہے، یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ غازی عباس علمدار جرت و شجاعت کا نام اور جرت و شجاعت جن پر ناز کرتی ہے، وہ بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے دریائے فرات کے کنارے جاتے ہیں، پانی لے کر واپس آنے لگتے ہیں، وہ پانی ان سے لے لیا جاتا ہے اور ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس میں دردی کے ساتھ جناب سیدنا حسین کے اس بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، دور حاضر میں تو سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، یہاں پر سوتیلا بھائی ہے اپنے سوتیلے بھائی کے جان مال عزت اور گھر بار کے تحفظ کے لیے اپنا سب کا سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ اس وفا کا نام جو ہے وہ غازی عباس ہے، جس نے حسین کے ساتھ وفا کی، یقین جانیے اس نے دین کے ساتھ وفا کی ہے، اور اس کا نام تا کہ قیامت زندہ رہے گا۔ آپ کے بھانجے بھتیجے سب کے سب کچھ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین بیمار تھے، جن کو امام علی اوسط کا نام دیا جاتا ہے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، وہ خیمے میں تشریف فرما تھے، اور یہ منظر، یہ خونی منظر، کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر جمعہ کا مبارک دن ہے، امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ایک بار پھر کہا، اے گروہ یزید، میں تمہاری اصلاح کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں تمہیں جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں اپنے نانا جان سے کل قیامت والے دن یہ گزارش کروں گا، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ان کی بخشش کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، سفارش کیجئے، اور جن کے حق میں میرے نانا جان سفارش کریں گے اللہ پاک ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ قربان جائیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی دین کے ساتھ وفا پر، اپنا سب کا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ تمام کے تمام ڈاکو، وہ لٹیرے
جنہوں نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کا سب کچھ لے لیا، امام علی مقام کی ذات ببرکات پھر بھی ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میں اس موقع پر بھی تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش کرتا ہے، نیزوں کی بارش کرتا ہے، بھالوں کی بارش کرتا ہے۔ بالآخر جب آپ زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس وقت اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھ دیتے ہیں، اور جب آپ اپنی جبین نیاز سجدے میں رکھتے ہیں، شمر لعین جو ہے وہ آپ کے گردن پر تلوار چلاتا ہے، آپ کے سر انور کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے آپ کے لاشے کے ساتھ کہ آپ کے لاشوں پر، آپ کے عزیزوں کے لاشوں پر گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے جاتے ہیں، اور وہ خیمے جن خیموں میں بیویاں پناہ گزین تھیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اتنا ظلم تاریخ انسانی میں آپ کو اس ظلم کی مثال نہیں ملے گی۔ اور یہاں پر امام حسین کی ذات ببرکات ہے، جن کے سر انور کو جدا کرنے پر نیزے کی نوک پر ان کے سر انور کو رکھا گیا، اور اس وقت بھی آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور لب مبارک سے تلاوت کلام پاک کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہے حسین، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حسین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، حسین زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ہے وہ امام حسین کی قربانی جو دین کی سربلندی کے لیے دی ہے، اور اس قربانی نے اور آپ کی شہادت نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو رب کے ہو جاتے ہیں، پھر رب کی ساری خدائی بھی ان کی ہو جاتی ہے۔ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اور حسین کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے والے، ان کی غلامی پر فخر اور ناز کرنے والے لوگ تا قیامت زندہ رہیں گے۔ یہ ہے حسینیت، اور یہ ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت کا پیغام۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات سے والہانہ پیار و محبت نصیب فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔